بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی ایسی ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میری والدہ کا تعلق ایک شریف گھرانے سے تھا۔ اسلم صاحب کی ابو سے دوستی اس وقت ہوئی جب وہ ایک کمپنی میں کام کرتے تھے۔ یوں وہ دادا کے گھر آنے جانے لگے اور وہ ایک شریف انسان تھے۔ کافی پریشان رہتے تھے کہ ان کی بیوی 4 بچے چھوڑ کر وفات پا گئی تھی اور اب ان بچوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اسلم صاحب کی پہلی بیوی ان کی کزن تھی۔ دونوں میں ذہنی ہم آہنگی تھی۔ شومیئی قسمت کے چوتھے بچے کی پیدائش کے 6 ماہ بعد یہ خاتون کسی مرض ناگہانی کے سبب چل بسیں۔ تبھی انہیں پریشانیوں نے گھیر لیا تھا۔ وہ اکثر والد صاحب سے اپنے بچوں کا تذکرہ کرتے رہتے تھے، جو ماں کی وفات کے بعد گوں نہ گوں پریشانیوں کا شکار رہنے لگے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ میرے لیے کچھ سوچو، بچے بن ماں بہت مصیبت میں ہیں۔ چھوٹے کو پڑوس میں دیا ہوا ہے، اب وہ بھی زور دے رہے ہیں کہ بچے کے لیے کوئی انتظام کرو یا پھر دوسری شادی کر لو، ہم کب تک تمہارا بچہ سنبھالیں گے۔ مسلسل کوشش سے بالآخر ایک عورت مل ہی گئی۔ ہمارے گھر عرصے سے ایک عورت کام کرنے آتی تھی جس کا نام ناصرہ تھا۔ ناصرہ کو ابھی آئے ہوئے گھر میں 1 مہینہ ہی ہوا تھا، مگر وہ اسلم صاحب کے مسئلے کے بارے میں جان چکی تھی۔ ایک روز اس نے امی سے کہا، بی بی صاحبہ، ایک لڑکی میری نظر میں ہے جس کا کوئی نہیں ہے۔ اس کا ایک بوڑھا نانا ہے جس کے پاس وہ رہتی ہے۔ بیمار نانا کی وجہ سے اس کی ابھی تک شادی نہیں ہو سکی۔ اس کا نام افشاں ہے اور اماں اس کی بچپن میں مر گئی تھی۔ نانا اور نانی نے پالا ہے۔ کوئی 10 سال ہوئے ہیں کہ نانی بھی مر کھپ گئی۔ اگر اسلم صاحب اس کے نانا کو ساتھ رکھنا قبول کر لیں تو میں ان لوگوں سے ان کے رشتے کی بات کروں۔ افشاں کی عمر کوئی 45 سال کے قریب تھی اور اس کی شکل و صورت اچھی تھی۔ اسلم صاحب بھی 50 کے تھے، عمر کا کوئی زیادہ فرق نہیں تھا۔ اگر یہ خاتون ان کے یتیم بچوں کو پالنے کی ذمہ داری قبول کر لے تو بات بن سکتی ہے۔ تم تو جانتی ہو کہ اسلم صاحب خوشحال شخص ہیں، نوکری بھی اچھی ہے، مکان اپنا ہے اور کچھ جائیداد بھی ہے۔ تم ضرور بات کرو، شاید کسی کا بھلا ہو جائے۔ یوں ناصرہ نے افشاں کے نانا سے بات کی، ادھر ابو نے اسلم صاحب کو بتایا۔ دونوں طرف سے رضامندی میں جواب ملا۔ امی افشاں بیوی کو دیکھنے ان کے گھر گئیں تو لڑکی پختہ سن کی تھی اور اسلم صاحب سے اس کا جوڑ بھی بنتا تھا۔ بات چیت آگے چلی تو کچھ شرائط دونوں طرف سے رکھی گئیں جو کہ قابل قبول تھیں، سو بات بن گئی اور اسلم صاحب کی شادی افشاں بیوی سے ہو گئی۔ افشاں بیوی نانا کو جہیز میں ساتھ لائی تھی۔ اس بوڑھے آدمی کا تنہا رہنا مشکل تھا۔ اسے بالآخر روٹی کون بنا کر دیتا اور کون اس کے لیے کپڑے دھوتا۔ غرض دونوں طرف مجبوری نے ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ جب تک اس عورت کے نانا زندہ رہے، یہ اسلم صاحب کے بچوں کے ساتھ بہت ٹھیک طرح چلی۔ ان کا ایک ماں کی طرح خیال رکھا کرتی تھی۔ اسی باعث شوہر بھی اس کی عزت کرتا تھا اور وہ بھی بیوی کی راحت اور آرام میں کوئی فرق نہیں آنے دیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ انسان کی پہچان رفتہ رفتہ ہوتی ہے، کیونکہ انسانی نفسیات ایک پیچیدہ چیز ہے۔ احساسات اور جذبات کا وہ پنڈورا باکس ہے جسے کھولو تو مصیبت، نہ کھولو تو عجب معاملہ ہوتا ہے۔ خیر، نانا کی وفات کے بعد افشاں بی بی کا اصل روپ کھلنے لگا۔ اب وہ بچوں سے غافل رہنے لگی۔ صبح دیر تک سوئی رہتی اور بچے اسکول جانے سے رہ جاتے یا لیٹ ہو جانے پر ان کو استاد کی ڈانٹ پڑتی تھی۔ آئے دن ان کی شکایتیں ہیڈ مسٹریس لکھ کر بھجوانے لگی کہ بچے یونیفارم میلے پہن کر اسکول میں آتے ہیں، ان کے جوتے پالش نہیں ہوتے، حتیٰ کہ یہ عورت صحیح وقت پر ناشتہ تیار کر کے بھی نہیں دیتی تھی۔ یوں بچے بھوکے ہی اسکول چلے جاتے۔ ستم یہ کہ لنچ باکس بھی خالی ہوتے۔ اس صورتحال سے وہ بیمار پڑ گئے۔ شوہر کچھ کہتا تو جنت بی بی رونے بیٹھ جاتی
کہ 4 بچوں کی اکیلے دیکھ بھال کیسے کروں؟ میں بھی بیمار پڑ گئی ہوں، مجھ اکیلی سے ان کی ذمہ داری نہیں سنبھالی جاتی۔ ایسی باتیں روز صبح سویرے ہونے لگیں، جس کی وجہ سے اسلم صاحب پہلے سے بھی زیادہ پریشان رہنے لگے۔ انہوں نے میری والدہ کو حالات بتا کر کہا کہ بھابھی، آپ میرے گھر جا کر میری بیوی کو سمجھائیے۔ میں نے نکاح سے قبل تمام امور ان کے گوش گزار کر دیے تھے اور انہوں نے میرے بچوں کی ذمہ داریاں نبھانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب وہ بدلتی جا رہی ہیں۔ کھانا وقت پر نہیں پکاتی، حتیٰ کہ بچے صبح سے رات تک بھوکے رہتے ہیں۔ میں کب تک ان معصوموں کے ساتھ ظلم برداشت کرتا رہوں گا اور انہیں ہوٹل سے کھانا لا کر کھلاتا رہوں گا؟ والدہ اسلم صاحب کے گھر گئیں۔ گھر کیا تھا، ایک چھوٹا سا خوبصورت بنگلہ تھا، جہاں ہر طرح کی آسائشیں میسر تھیں اور کسی چیز کی کمی نہیں تھی، حتیٰ کہ دروازے پر ملازم اور گھر کے اندر جز وقتی ملازمہ موجود تھی، پھر بھی خاتون خانہ ناخوش اور ناشکری تھیں۔ اس نے اسلم صاحب سے متعلق 1000 زہر آلود شکوے کر دیے تھے۔ امی حیران رہ گئیں۔ کافی سمجھایا کہ افشاں بی بی، تمہارا گھر واقعی میں جنت ہے، بس تمہیں تھوڑا سا نظم و ضبط لانے کی ضرورت ہے، کسی چیز کی یہاں کمی نہیں ہے، شوہر بھی اچھا ہے، تو پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ بولی، سب سے بڑا مسئلہ تو یہ 4 بچے ہیں، انہیں پالنا اب میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر اسلم نے ان کے لیے کسی اور عورت کا انتظام نہ کیا تو میرے نانا کا گھر موجود ہے، میں وہاں جا رہوں گی اور ان سے علیحدگی لے لوں گی۔ افشاں بی بی، یہ بن ماں کے بچے ہیں، سوچو تو صحیح کہ تم نے شادی سے قبل اسلم بھائی سے معاہدہ کیا تھا کہ وہ تمہارا اور تم ان کے بچوں کا خیال رکھو گی، اب ایسا کیا ہوا کہ تم اتنی بیزار ہو گئی ہو؟ کہنے لگی، اسلم مجھے سست اور بد سلیقہ کہتے ہیں، اب آپ ہی بتائیے کہ میں خود کو اس عمر میں کیسے بدلوں؟ ان کے بچے اب اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ اپنے کام خود کیا کریں۔ میں نے کہا، خدا کا خوف کرو، یہ بچے ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ اپنا کھانا خود بنا سکیں یا صفائی کا کام کریں۔ ملازمہ موجود ہے، کافی کام تو وہی کر دیتی ہوگی۔ ملازمہ میں نے اپنے آرام کے لیے رکھی ہے، نہ کہ انہیں آرام پہنچانے کے لیے۔ مجھے لگتا ہے افشاں بی بی، معاملہ وہ نہیں ہے جو تم بتا رہی ہو یا ہم سمجھ رہے ہیں، اصل معاملہ کچھ اور ہے۔ جو اصل بات ہے مجھے بتا دو، ممکن ہے کہ میں تمہاری اس مشکل کو آسان کر دوں۔ کہنے لگی، ہاں، اصل معاملہ اور ہے، اور وہ یہ کہ ابھی تک میری اپنی اولاد نہیں ہو سکی، اور مجھے لگتا ہے کہ میں سوتن کے جن بچوں کو پال پوس کر پروان چڑھا رہی ہوں، بالآخر یہی سنپولے بن کر مجھے ڈھانس لیں گے، تمام دھن دولت اور جائیداد پر قابض ہو جائیں گے اور بعد میں مجھے چلتا کر دیں گے۔ میں نے کہا کہ تم اپنا علاج کرواؤ، ابھی تم جوان ہو، اللہ نے چاہا تو تم بھی صاحب اولاد ہو جاؤ گی۔ کہنے لگی کہ ایسا ممکن نہیں ہے، ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ اولاد ہونے کے چانسز بہت کم ہیں۔ میں نے کہا، تو پھر تم اپنے شوہر کے بچوں کو اپنے بچے سمجھ لو، انہیں پالو گی تو یہ بھی تمہارا پیار بڑے ہو کر نہیں بھولیں گے اور تم سے وفا کریں گے۔ ایسا فی زمانہ کب ہوتا ہے؟ اپنی سگی اولاد آج کل ماں باپ کے کام نہیں آتی، یہ تو پھر پرائے بچے ہیں۔ ساری عمر ان کے لیے برباد کر دوں، ان کی خدمت کرتی بوڑھی ہو جاؤں، تب ان کی شادیاں ہو جائیں اور یہ بیوی بچے والے ہو گئے تو میں کیا انہیں یاد رہ پاؤں گی؟ اور کیا یہ میری پرواہ کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ اپنا خون اپنا ہوتا ہے اور پرایا خون پرایا۔ ان کا باپ نہ رہا تو یہ مجھے تبھی گھر سے بے دخل کر دیں گے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ میں بے وقوف ہوں؟ اتنی عقل تو ہے مجھ میں، ایسے خواب میں نہیں دیکھتی۔ اس سے اچھا ہے کہ کہیں ملازمت کر لوں اور اپنی کمائی سے اپنے بڑھاپے کے لیے سرمایہ جمع کروں۔ غرض افشاں بی بی تو شکایتوں کا پٹارا کھول کر بیٹھ لی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب مزید اسلم کے بچوں کی خدمت میں اپنی زندگی کو مٹی میں نہیں ملائے گی۔ اللہ جانے اس نے آئندہ کے لیے کیا سوچ رکھا تھا۔ بہرحال والدہ نے اس صورتحال سے بھائی کو آگاہ کیا تو وہ سخت ہی پریشان ہو گئے، جیسے کہ ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو۔ بولے، اگر میں آج مکان اور جائیداد جا کر بیوی کے نام کر دوں اور کل یہ میرے بچوں کو نکال باہر کرے تو کیا ہوگا؟ صحیح طریقہ یہی ہے
کہ میرے پاس جس کا جتنا حصہ بنتا ہوگا از خود ہی مل جائے گا، لیکن اس کے لیے ان سب کو میرے مرنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ اس بات پر افشاں بی بی مزید ناراض ہو گئیں، کہنے لگیں کہ بے شک یہ دوسری شادی کر لیں اور اس بیوی سے اپنے بچوں کو پروان چڑھوا لیں۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ کون ایسی عظیم عورت انہیں ملے گی جو بلا قرض ان کی اولاد کو پالے گی، اور یہ بھی وقت پر ثابت ہو جائے گا کہ ان کی اولاد اس سے کتنی وفا کرے گی۔ بہت سمجھانے پر بھی وہ خاتون راضی نہیں ہوئیں اور اسلم بھائی کا گھر چھوڑ کر اپنے نانا کے گھر جا پہنچیں۔ اسلم بھائی نے بھی شرافت سے کام لیا۔ جب افشاں بی بی نے انہیں تیسری شادی کی اجازت تحریری طور پر دے دی تو انہوں نے انہیں طلاق دینے کی بجائے ان کا نان نفقہ معقول رقم کی صورت میں باندھ دیا، جو کہ ہر ماہ اس کو دے دیا کرتے تھے، اور دن میں افشاں بی بی کی رہائش گاہ کا بھی چکر لگا آتے کہ کوئی مشکل ہو تو حل کر دیں۔ بچے گھر میں اکیلے نہیں رہ سکتے تھے، لہٰذا کچھ دن انہوں نے انہیں ہمارے گھر بھیج دیا۔ ان کے چاروں بچے نہایت باتمیز اور فرما بردار تھے، کسی کو تنگ نہیں کرتے تھے، بلکہ تھوڑا ڈرے سہمے رہتے تھے۔ ان کی معصومیت پر ہمیں بہت ترس آیا۔ انہی دنوں میری والدہ بڑی بہن کا رشتہ تلاش کر رہی تھیں جب انہوں نے دیکھا کہ اقصیٰ اسلم کے بچوں کے ساتھ بہت گھل مل گئی ہے، انہیں پیار کرتی ہے اور صبح سویرے اٹھ کر انہیں اسکول کے لیے تیار کرتی ہے، ان کے لنچ باکس کے لیے بھی تردد کرتی ہے۔ بچے بھی اس سے مانوس ہو گئے ہیں، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اقصیٰ کا رشتہ اسلم سے کر دوں، اگرچہ وہ اسلم سے 12 برس چھوٹی تھیں۔ پھر بھی بچوں کی بے کسی دیکھ کر ہمیں یہی مناسب لگا کہ اگر اقصیٰ باجی خوشی سے اس رشتے پر مان جاتی ہیں تو اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہوگی۔ اب ہر کوئی ڈر رہا تھا کہ کیسے اس موضوع پر آپی سے بات کی جائے۔ خدا کی قدرت کہ انہی دنوں اسلم صاحب کا سب سے چھوٹا بیٹا سیڑھیوں سے گر گیا اور اس کی ٹانگ میں فریکچر ہو گیا۔ بچے کو بہت تکلیف تھی اور وہ رات بھر کراہتا رہا، کئی دن ہسپتال میں رہا۔ اس دوران ہر دم اقصیٰ آپی کو پکارتا تھا اور انہیں اپنے پاس سے جانے نہیں دیتا تھا۔ ذرا ادھر ادھر ہونے لگتی تو مضبوطی سے ان کا ہاتھ اس طرح پکڑ لیتا کہ چھوڑتا ہی نہیں تھا۔ آپی بھی ننھے منصور کی حالت پر بہت پریشان اور رنجیدہ تھیں۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ کس طرح اس ننھے منھے کی تکلیف کو اپنے اندر سمو لیں اور بچے کو تکلیف سے نجات دلا دیں۔ یہی نہیں، دوسرے بچے بھی جب اسکول سے آتے تو سب سے پہلے انہی کو پکارتے اور ان کے گلے میں باہیں ڈال دیتے۔ قدرت شاید خود ان معصوموں کے لیے ایک اچھی اور پیار کرنے والی ہستی کا انتخاب کر چکی تھی۔ جب منظور ٹھیک ہو کر گھر آیا تو وہ 1 منٹ آپی سے خود کو جدا نہ ہونے دیتا اور آپی بھی اس کے پاس بیٹھی رہتی۔ یہ ایسی بے لوث محبت اور عجیب رشتہ تھا جسے کوئی نام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اسی عالم میں تقریباً 2 ماہ منظور کی ٹانگ پر پلسٹر چڑھا رہا۔ اسلم پریشان تھے کہ میں کب تک اپنے بچوں کو ان لوگوں کے گھر میں رکھوں گا، آخر یہ بھی کسی روز تھک جائیں گے اور انہیں بوجھ سمجھنے لگیں گے۔ مگر اس کی نوبت نہ آئی۔ جس روز وہ اپنے بچوں کو گھر لے جانے لگے، انہوں نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ اقصیٰ آپی ساتھ چلیں گی تو ہم جائیں گے، ورنہ نہیں۔ یہ حالات دیکھ کر امی نے آپی سے بات چھیڑی۔ آپی نے کہا کہ امی مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ لوگوں کی مرضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ یوں ان کی شادی اسلم صاحب سے ہو گئی، جس کا کبھی ہم نے وہم و گمان بھی نہیں کیا تھا۔ وہ بات ہو گئی، قسمت اسی کا نام ہے کہ انہونی ہو جاتی ہے۔ اقصیٰ باجی بیاہ کر اسلم بھائی کے گھر چلی گئیں اور ان کے بچوں کے ساتھ رہنے لگیں، جبکہ افشاں بی بی اپنے نانا والے گھر میں رہتی تھیں۔ اسلم بھائی ان کے پاس کبھی کبھی جاتے تھے، لیکن وہ زیادہ تر آپی اور بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، کبھی اقصیٰ آپی نے شوہر کا گلہ کیا اور نہ اسلم کو ان سے کوئی شکایت ہوئی۔ بہت سلیقے سے دونوں نے وقت کاٹا اور زندگی کے 30 برس گزار دیے۔ بچے بڑے ہو گئے، تعلیم حاصل کرنے کے بعد روزگار پر لگے تھے۔ بچیوں کی بھی وقت پر شادیاں ہو گئیں اور سبھی اپنی اپنی منزلوں تک پہنچ گئے۔ اب ذمہ داریوں سے فراغت مل گئی۔
آپی اور اسلم بھائی ہلکے پھلکے ہو گئے۔ جب بھی والدین کے گھر آتے بہت مطمئن اور خوش و خرم ہوتے۔ دن سدا ایک جیسے نہیں رہتے۔ بالآخر وقت نے کروٹ لی۔ ایک دن اسلم بھائی کو سینے میں درد کی شکایت ہوئی۔ ہسپتال لے گئے مگر وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ 2 بیویوں اور بچوں کو روتا چھوڑ کر وہ خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ کچھ دن سوگواری میں گزرے۔ اب آپی اداس رہنے لگی تھیں۔ ایسے میں ان کے دونوں بیٹوں اور بیٹیوں نے انہیں بہت سہارا دیا۔ وہ بہت پیار کرتے تھے، سگے بچوں سے بھی بڑھ کر۔ ان کے احترام میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ وہ اب بھی اپنے شوہر کے گھر کی مالک اور رانی تھیں، بلکہ پہلے سے زیادہ ان کے بچے انہیں اہمیت دینے لگے تھے۔ آپی کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ جاتے، تاہم وہ اپنی دوسری ماں، سوتیلی ماں یعنی کہ افشاں بی بی سے لگاؤ نہیں رکھتے تھے اور انہیں سوتیلی ہی سمجھتے تھے۔ آپی انہیں سمجھاتی تھیں کہ وہ ایسا نہ کریں بلکہ انہیں بھی عزت دے دیں۔ رشتوں کو نبھانا شرفا کا وتیرہ ہوتا ہے۔ آپی کے بار بار سمجھانے پر بیٹے افشاں بی بی کے گھر جانے لگے اور اصرار کر کے اپنے گھر بھی لے آئے تھے۔ اب وہ سن رسیدہ ہو چکی تھیں اور بیمار رہتی تھیں، جبکہ انہیں دیکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک نفسیاتی مریضہ ہو گئی تھیں اور درد تنہائی سے زندگی گزارنے پر مجبور تھیں۔ آپی نے بیٹوں سے کہا کہ اگر وہ ہمارے پاس آ کر رہنا چاہے تو لے آؤ، ورنہ جتنا خرچہ آپ کے والد ان کو ماہانہ دیا کرتے تھے تم لوگ بھی باقاعدگی سے دیا کرو اور ان کا خیال بھی رکھو، اس طرح آپ کے مرحوم والد کی روح کو سکون ملے گا۔ اسلم کے چاروں بچے آپی کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے، لہٰذا انہوں نے وہی کیا جو آپی نے انہیں کہا۔ ایک دن جب بڑا بیٹا اور بیٹی ماں کی خیریت معلوم کرنے گئے تو دیکھا کہ وہ چارپائی سے گری ہوئی تھیں اور نیم بے ہوش تھیں۔ اس کی حالت خراب تھی اور کوئی اسے پکڑ کر واش روم لے جانے والا نہیں تھا۔ اس حالت میں ان کے کپڑے آلودہ ہو گئے تھے اور ان سے بدبو آ رہی تھی۔ دونوں بچوں نے انہیں اٹھا کر چارپائی پر ڈالا اور بیٹی نے صفائی کی، کپڑے بدلوائے۔ سر میں جوئیں چل رہی تھیں۔ انہوں نے گھر فون کیا، تب آپی نے باقی دونوں بچوں کو بھی ساتھ لیا اور سب افشاں بی بی کے گھر پہنچے۔ ان کو گاڑی میں ڈال کر گھر لے آئے اور باقاعدہ علاج کروایا۔ پھر انہیں مستقل اپنے پاس ہی رکھا کیونکہ وہ اکیلی نہیں رہ سکتی تھیں۔ جو کہتی تھی کہ سوتیلے بچے وفا نہ کریں گے، وہی آج ان کے ساتھ وفا کر رہے تھے۔ آپی کے پاس 6 ماہ رہنے کے بعد بالآخر ان کی وفات ہو گئی۔ انہی بچوں نے جن کو وہ سنپولے کہتی تھیں انہیں کفن دیا اور احترام کے ساتھ قبر میں اتارا، کیونکہ ان کی آخری آرامگاہ تک پہنچانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ سچ ہے کہ نیکی کا صلہ ضرور ملتا ہے، جو میری بہن کو ملا، اور ان کے سوتیلے بچوں نے انہیں ماں سے بڑھ کر درجہ دیا۔ تاہم نیکی یہ سوچ کر کرنی چاہیے کہ صلہ انسان سے نہیں، اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے، اور اللہ جو صلہ دیتا ہے وہ انسان کی سوچ سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔